بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آج ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے انسان اور ایمان۔ مؤلف ہیں استاد شہید مرتضی مطہری، مترجم سید محمد عسکری، کتابت سید مقبول انور، ڈیزائننگ محمد علی کامدار، ترتیب و پیشکش سید حسن حیدر زیدی، تزئین سید انور حسن شاہ۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے، انسان اور حیوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور حیوان۔ انسان حیوانی کی ایک قسم ہے، اسی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں میں دوسرے جانوروں سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے ان ہم جنسوں سے کچھ مختلف بھی ہے۔ دوسرے جانوروں سے اس کا یہی اختلاف اسے ان سے ممتاز بنا کر اتنی فضیلت اور ارتقاء عطا کرتا ہے کہ وہ لاسانی بن جاتا ہے۔ افکار و تمالات دوسرے جانوروں کے مقابلے میں دو ایسے پہلو ہیں کہ جو انسان کو بنیادی اور اساسی طور پر ممیز کرتے ہیں اور جو اس کی انسانیت کا معیار اور انسانی ثقافت و تمدن جیسی چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ عام طور پر حیوانات اس فضیلت و برتری سے بہرہ مند ہیں کہ وہ اپنے آپ اور بیرونی دنیا کا ادراک کرتے ہیں اور اس سے واقف ہیں، اور وہ اسی عرفان و آگاہی کے پرتو میں اپنی خواہشات اور مطالبات کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام جانوروں کی طرح انسان بھی کچھ خواہشات اور تمناؤں کا حامل ہے، اور وہ بھی اپنے علم و معرفت کی روشنی میں ان خواہشات اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اپنے علم و معرفت کی وسعت اور پھیلاؤ نیز خواہشات و مطالبات کی سطح کی بلندی کے لحاظ سے انسان دوسرے حیوانات سے مختلف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فضیلت اور بلندی عطا کرتی ہے اور اس کو تمام جانداروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ حیوانات کی خواہشات کی سطح اور ان کی معلومات کی وسعت۔ چونکہ حیوان صرف ظاہری حواس کے ذریعے دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لہذا ایک تو اس کی معلومات سطحی اور ظاہری ہوتی ہے اور وہ اشیاء کے اندرونی معاملات اور ان کے داخلی رابطوں کی تہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ اس کی معلومات فردی اور جزئی ہیں، یعنی ان میں کلیت اور عمومیت نہیں پائی جاتی۔ تیسرا یہ کہ اس کی تمام تر معلومات علاقائی ہوتی ہیں، یعنی وہ اس کے رہن سہن کے ماحول میں محدود ہوتی ہے اور وہ اس کی زندگی سے باہر کے ماحول کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ چوتھے یہ کہ اس کی معلومات فقط حال سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی زمانہ حال سے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان کا ماضی و مستقبل سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حیوان نہ تو اپنی اور دنیا کی تاریخ سے آگاہ ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حیوان معلومات و آگاہی کے نقطۂ نظر سے ظواہر، انفرادیت، جزئیت اور اپنی زندگی کے ماحول اور زمانہ حال کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان 4 جیلوں میں مقید ہے، اور اگر کبھی ان حدود سے نکل بھی جائے تو یہ علم و معرفت کے سبب یہ انتخابی اور شعوری طور پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل طبیعت کے قوانین سے مجبور ہو کر غریزہ کے زیر اثر لاشعوری طور پر انجام پاتا ہے۔ حیوان کی خواہشات اور مطالبات کی سطح دنیا کے بارے میں اس کی معلومات کی وسعت کی طرح کچھ خاص حدود میں محدود ہے۔ نمبر 1، اس کی خواہشات مادی ہیں۔ کھانے پینے، سونے، کھیلنے کودنے یا گھونسلہ وغیرہ بنانے نیز جن سے مخالف سے لطف اندوز ہونے کی حدود سے آگے نہیں بڑھتی۔ حیوان معنوی اور روحانی خواہشات، اخلاقی اقدار وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
نمبر 2، اس کی خواہشات شخصی اور انفرادی ہیں، وہ صرف اپنے مفادات چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کی فکر میں رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے افکار و خواہشات علاقائی ہیں اور صرف اس کے رہن سہن کے ماحول سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 4، اس کی خواہشات حالی ہیں، یعنی ان کا تعلق صرف آج یعنی زمانہ حال سے ہے، نہ گزرے ہوئے کل یعنی ماضی سے اس کا تعلق ہے، اور نہ ہی آنے والے کل یعنی مستقبل سے اس کا کوئی ربط ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم حیوان کے 2 ابعاد یا اس کی زندگی کے 2 مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کریں، جن کا ایک بعد اعتراف اور دوسرا بعد خواہشات و تعمیلات سے متعلق ہو، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس طرح کی پابندیاں حیوان کے ادراکی بعد پر عائد ہیں، ویسے ہی پابندیاں اس کے خواہشاتی اور تعمیلاتی بعد پر بھی عائد ہیں، اور حیوان اس لحاظ سے بھی ایک مخصوص جیل میں مقید ہے۔ اگر حیوان کسی ایسے مقصد کی تلاش میں نظر آئے یا وہ کسی ایسی منزل کی طرف رواں دواں دکھائی دے جو ان حدود سے باہر ہو، مثلا اس کا تعلق فرد سے نہ ہو بلکہ نوع سے ہو، حال کے لیے نہ ہو بلکہ مستقبل کے لیے ہو، جیسا کہ شہد کی مکھی یا بعض دوسرے سماجی جانور، تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی روش کسی علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ عمل لاشعوری طور پر غریزہ کے حکم اور اس طاقت کے بلا واسطہ فرمان کے ماتحت انجام پا رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور پوری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ انسان کے عرفان و آگاہی کی وسعت اور اس کی خواہشات کی سطح۔ انسان کی قلم رو چاہے وہ علم و افکار، عرفان و آگاہی کی سمت میں ہو اور چاہے خواہشات و مطالبات کی سمت میں، حیوان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع اور بلند و بالا ہے۔ انسان کا عرفان و آگاہی، علم و معرفت، اشیاء اور واقعات کے ظہور سے گزر کر ان کی ماہیت و کنہ ذات، ان کے روابط و تعلقات نیز ان پر حاکم ضرورتوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا علم و معرفت نہ مکان اور علاقے کی حدود میں محدود ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو زمانے کی زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے، وہ زمان و مکان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ماحول کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی علم حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے قروں کا انکشاف کرتا ہے اور اپنے ماضی و مستقبل سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے وہ اپنے اور دنیا کے ماضی کی تاریخ یعنی زمین، آسمان، پہاڑوں، دریاؤں، نباتات اور دوسرے جانداروں کی تاریخ کا بھی انکشاف کر لیتا ہے اور مستقبل کے بارے میں بہت دور کی سوچتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان لامحدود اشیاء و امور اور جاویداں اور ہمیشہ رہنے والے معاملات کو اپنی فکر کی جولا نگاہ بنا لیتا ہے اور ان لامحدود و جاویداں معاملات کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان فردیت اور جزئیت کے حدود سے آگے بڑھ کر کلی قوانین اور ایسے عمومی حقائق کا انکشاف کر لیتا ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور یوں طبیعت کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ انسان خواہشات اور مطالبات کے لحاظ سے بھی اونچی سطح کا مالک ہو سکتا ہے۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جو اقدار کا جویا، مقاصد کی تلاش میں سرگرداں اور کمال مطلوب کی جستجو میں سرگرم رہتا ہے۔ وہ ایسے مقاصد کی جستجو نہیں کرتا جو مادی اور سرسری فائدوں کے حامل یا صرف اس کی ذات یا زیادہ سے زیادہ اس کے بیوی بچوں کے مفادات سے مخصوص ہوں، بلکہ وہ ان مقاصد کے لیے کوشاں رہتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے مفید اور کسی خاص علاقہ، ماحول یا کسی خاص زمانے میں محدود نہ ہو۔ انسان اس حد تک بامقصد ہے کہ بعض اوقات اس کے عقیدہ اور مقصد کی قدر و قیمت تمام اقدار سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کو آرام و سکون پہنچانا خود اپنے آرام و سکون سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔
اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کے پیر میں بلکہ اس کی آنکھ میں چبھ گیا ہے۔ دوسروں کا ہمدرد ہو جاتا ہے، دوسروں کی خوشی سے خوش اور ان کے رنج و غم سے غمگین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مقدس مقصد اور عقیدہ سے اس حد تک عشق کرنے لگتا ہے کہ اپنے مفادات بلکہ اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے اس عقیدے پر قربان کر دیتا ہے۔ عالم بشریت کی تہذیب و تمدن کا انسانی پہلو جو اس تمدن کی جان سمجھا جاتا ہے اور اسی قسم کے جذبات اور احساسات اور خواہشات کی پیداوار ہے۔ انسان کے امتیاز کا معیار دنیا کے بارے میں انسان کے وسیع افکار بشریت کی ان مجموعی کوششوں کا نتیجہ ہیں جن کو صدیوں میں جمع کیا گیا ہے اور ارتقا دیا گیا ہے۔ یہ افکار جب ایک خاص استدلال اور کچھ معین قواعد و ضوابط کے تحت آ گئے تو انہیں علم کا نام دے دیا گیا۔ علم بامعنی یعنی دنیا کے بارے میں انسان کے تفکرات، اس علم میں فلسفہ بھی شامل ہو جائے گا جو انسان کی مجموعی کوششوں کا نتیجہ ہے اور جسے منطقی انداز سے منظم کر دیا گیا ہے۔ انسان کے معنوی اور بلند مرتبہ تمایلات اس دنیا کے کچھ ایسے حقائق کے ساتھ اس کا لگاؤ، اعتقاد اور ایمان کی پیداوار ہیں جو ماورائے فرد بھی ہیں، عام بھی ہیں، سب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور ماورائے مادہ بھی ہیں، یعنی دنیاوی منافع اور فائدے کی اقسام میں سے نہیں ہیں۔ اس قسم کے ایمان اور لگاؤ اپنی جگہ پر بعض ایسی جہاں بینیوں اور جہاں شناسائیوں یعنی کائنات کے متعلق انسان کی سوچ کے انداز اور کائنات کے بارے میں انسان کی پہچان، شناخت و معرفت کی پیداوار ہیں، جن کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے انسان کو عطا کیا ہے یا بعض ایسے فلسفیوں کے افکار کا نتیجہ ہے جو انسان میں ایمان اور مقصد کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ جب انسان کے معنوی بلند مرتبہ اور حیوانات سے اعلیٰ تعمیلات اعتقادی اور فکری بنیاد پر برقرار ہو جائیں تو اس کو ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسرے جانداروں اور حیوانات کے مقابلے میں انسان کا اساسی امتیاز اور فرق اس کے بنیادی صفات ہیں جن کی بنا پر وہ ان سے مختلف نظر آتا ہے، جو اس کی انسانیت کا معیار ہیں یا جن سے اس کی انسانیت وابستہ ہے، وہ علم اور ایمان ہے۔ دوسرے جانداروں سے انسان کے امتیاز کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ بعض حضرات اس نوع اور تمام انواع کے درمیان بنیادی امتیاز کے منکر ہیں اور وہ انسان اور حیوان میں عرفان و آگہی کو کمی یعنی مقدار کا فرق سمجھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کیفی یعنی کیفیت کا فرق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ فرق ماہوی یعنی ماہیت کا فرق نہیں ہے۔ انسان کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں اگر اس گروہ نے ان تمام حیرت انگیز باتوں، اہم نکات اور بلند مرتبہ اقدار کی جانب کوئی توجہ نہ دی ہے، جنہوں نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے فلسفیوں کی تمام تر توجہ کو مکمل طور پر جلب کر لیا ہے۔ یہ گروہ انسان کو خواہشات اور مقاصد کے لحاظ سے بھی ایک مکمل حیوان سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان اور حیوان میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں انگلستان کے مشہور فلسفی ہامنس کا نظریہ۔ ایک اور گروہ انسان اور حیوان کے درمیان روح اور جان کے فرق کا قائل ہے، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ وہ مخلوقات عالم میں صرف انسانی بڑی حیات ذی حیات مخلوق ہے۔ ان کے نزدیک دوسرے حیوانات میں نہ احساس پایا جاتا ہے اور نہ رغبت، نہ درد، نہ لذت، بلکہ یہ بے جان مشینیں ہیں جو جانداروں سے شباہت رکھتی ہیں۔ جاندار صرف موجود انسان ہے، چنانچہ انسان کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو جان رکھتا ہے،
ڈیکارٹ کا نظریہ۔ ان کے علاوہ جو دانشور انسان کو دنیا کا اکیلا جاندار نہیں مانتے، نیز انسان اور دوسرے جانداروں کے درمیان بنیادی امتیازات کے قائل ہیں، ان میں بھی کئی گروہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر گروہ نے انسان کی کسی ایک خاصیت اور امتیاز کی طرف توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی تعریف کو مختلف تعبیروں اور تعریفوں میں بیان کیا گیا ہے، مثلا حیوان ناطق، سوچ کر بولنے والا یا سوچنے والا۔ مطلق طلب، ایسا وجود جو مطالبہ اور جستجو کا مجسمہ ہو، لا متناہی، لا محدود، ارمان خواہ، با مقصد کام کرنے والا، نہ غیر معین، معتمد و مسئول، ذمہ دار، مستقبل کی فکر کرنے والا، آزاد و خود مختار، گناہ گار، معاشرت پسند، نظم و انضباط پسند، حسن پسند، عدالت پسند، منافق، عاشق، مکلف، صاحب وجدان، دو ضمیر رکھنے والا، موجود اور خلائق، اکیلا، مضطرب، عقیدہ پرست، اوزار ساز، ماورا کی جستجو کرنے والا، خیال آفرین، معنویت کا دروازہ، وغیرہ وغیرہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک امتیاز اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر ہم انسان کی ایسی تعریف بیان کرنا چاہیں جس میں اس کے تمام بنیادی امتیازات جمع ہوں، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے علم و ایمان کے حوالے سے یاد کریں اور یہ کہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو علم و ایمان کے دو امتیازات کے ذریعے دوسرے جانداروں سے ممتاز ہے۔ انسانیت اصل ہے فرع، یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے، اسی وجہ سے وہ بہت سے صفات میں جانوروں میں شریک ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بنیادی امتیازات ہیں جنہوں نے اس کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ حیوان کے ساتھ انسان کی مشترک چیزیں اور حیوان سے اس کو ممتاز کرنے والی چیزیں ہی اس بات کا سبب بنی ہیں کہ انسان دو قسم کی زندگی کا مالک ہو، حیوانی زندگی اور انسانی زندگی، اور الفاظ دیگر مادی زندگی اور ثقافتی زندگی۔ یہاں پر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ انسان کی حیوانیت اور اس کی انسانیت، اس کی حیوانی اور انسانی زندگی نیز اس کی مادی اور ثقافتی اور روحانی زندگی کے درمیان کس قسم کا رابطہ ہے؟ کیا ان دونوں میں سے ایک اصل ہے اور دوسری فرع، ایک اساس ہے اور دوسری اس کا انعکاس؟ کیا مادی زندگی اصل ہے اور ثقافتی زندگی فرع، اور کیا انسان کی حیوانیت اصل ہے اور اس کی انسانیت فرع ہے؟ چونکہ آج کل اس سلسلے میں جو بات ظاہر بحث ہے وہ نفسیاتی پہلو کے بجائے سماجی اور معاشرتی پہلو سے تعلق رکھتی ہے۔ علم نفسیات کے بجائے اجتماعیات کے نقطۂ نظر سے گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے گفتگو کا انداز یہ ہے کہ کیا سماجی ڈھانچوں میں سے معاشیاتی ڈھانچہ جو پیداوار اور تولیدی رابطوں سے تعلق رکھتا ہے اصل اور بنیاد ہے، اور بقیہ تمام سماجی ڈھانچے خصوصاً وہ چیزیں جن میں انسان کی انسانیت متجلی ہے سب کی سب فرع ہیں اور معاشیاتی ڈھانچے کا انعکاس ہیں۔ کیا علم و فلسفہ و ادب و دین و حقوق و اخلاق و ہنر ہر زمانے میں معاشیاتی واقعاتوں کے مظہر اور نمونت ہے اور خود ان کی اپنی کوئی اصالت و حقیقت نہیں ہے؟ جی ہاں، مسئلے کی پیشکش کا اندازہ یہی ہے۔ خواہ مخواہ علم اجتماعیت کی اس بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ خود بخود نفسیاتی پہلو کا حامل ہوتا ہے، اور پھر بات انسان اور اس کی واقعات و حقیقت کے بارے میں فلسفیانہ گفتگو تک جا پہنچتی ہے، جسے آج کی اصطلاح میں اصالت انسان یا ہیومنزم کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ کہ انسان کی انسانیت کسی صورت میں بھی اصالت نہیں رکھتی، بلکہ انسان میں جو چیز اصالت رکھتی ہے وہ فقط حیوانیت ہی ہے۔ انسان کی جو اپنی حیوانیت کے مقابلے میں انسانیت نام کی کسی اصالت کا حامل نہیں ہے،
یوں اسی گروہ کے نظریے کی تائید ہو جاتی ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان ایک بنیادی امتیاز کا منکر ہے۔ اس نظریے کے مطابق نہ صرف یہ کہ تمام انسانی کمالیات کی اصالت کا انکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ حقیقت پسندی سے متعلق ہوں یا خیر پسندی سے، یا حسن نوازی سے متعلق ہوں یا خدا نوازی سے، بلکہ دنیا اور واقعیت کے بارے میں انسان کے نقطہ نظر سے واقع پسندی کی اصالت کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی نظریہ صرف نظریہ ہو، غیر جانبدار نہ ہو، بلکہ ہر نظریہ ایک مخصوص مادی تعمیل کو منعکس کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تعجب تو یہ ہے کہ بعض وہ مکاتب فکر جو اس قسم کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اسی حالت میں وہ انسانیت اور انسان نوازی کا اور ہیومنزم کا دم بھی بھرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ انسان کا ارتقائی سفر حیوانیت سے شروع ہوتا ہے اور انسانیت کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ یہ قانون اصولی فرد کے بارے میں بھی صادق آتا ہے اور معاشرے کے بارے میں بھی۔ انسان اپنے وجود کی ابتدا میں ایک مادی جسم ہے اور جوہری ارتقائی حرکت کے ذریعے روح یا روحانی جوہر میں بدل جاتا ہے۔ انسان کی روح اس کے جسم کے دامن میں پیدا ہو جاتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ترقی کے مراحل طے کرتی ہے اور استقلال حاصل کر لیتی ہے۔ انسان کی حیوانیت بھی ایک گھونسلے اور آشیانے کی مانند ہے جس میں اس کی انسانیت پروان چڑھتی اور ترقی پاتی ہے، اور جیسے کہ ارتقاء اور تکامل کی خاصیت ہے۔ کہ متکال اور ترقی یافتہ موجود ہیں۔ متکال اور ترقی یافتہ موجود جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے اتنا ہی مستقل اور قائم بالذات خیز اپنے ماحول پر اثر انداز اور حاکم ہوتا جاتا ہے۔ انسان بھی انفرادی یا اجتماعی جس پہلو سے بھی اپنے ارتقاء اور تکامل کے جس قدر مراحل طے کرتا جائے گا، وہ اسی قدر استقلال اور تمام پہلوؤں پر اپنی حاکمیت کی جانب بڑھتا جائے گا۔ ارتقائی مراحل کو طے کیے ہوا انسان ایک ایسا فرد ہے جو اپنے بیرونی اور داخلی ماحول پر نسبی طور پر مسلط ہے۔ ارتقائی مراحل کو طے کیے ہوئے انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیرونی اور داخلی ماحول کی محکومیت اور قید و بند سے آزاد ہو کر عقیدہ اور ایمان سے وابستہ ہو گیا ہے۔ معاشرے کا ارتقاء بھی بے نہیں اسی طرح رونما ہوتا ہے کہ روح جسم کی آغوش میں ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہے اور فرد کی انسانیت اس کی حیوانیت کے دامن میں پروان چڑھتی ہے۔ انسانی معاشرے کی بنیاد زیادہ تر معاشیاتی ڈھانچوں کے ساتھ پڑتی ہے۔ معاشرے کے معنوی اور ثقافتی پہلو اس معاشرے کی روح کی مانند ہیں، جس طرح سے روح اور جسم کے درمیان تاثیر متقابل ہے۔ اسلامی فلسفے کے نزدیک روح اور جسم کے متقابل رابطے کے سلسلے میں ایک قانون ہے جو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشرے کی روح اور جسم یعنی اس کے مادی اور معنوی ڈھانچے کے درمیان بھی اسی قسم کا رابطہ برقرار ہے، جس طرح سے فرد کا ارتقائی سفر روح کی زیادہ سے زیادہ حاکمیت اور آزادی و استقلال کی جانب ہوتا ہے۔ معاشرے کا ارتقائی سفر بھی ایسا ہی ہے، یعنی انسانی معاشرہ جس قدر ارتقائی مراحل طے کیا کرتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ثقافتی زندگی اس کی مادی زندگی کے مقابلے میں استقلال حاصل کرتی جائے گی اور مادی زندگی پر اس کی حاکمیت بڑھتی جائے گی۔ مستقبل کا انسان ثقافتی حیوان ہے، نہ کہ معاشیاتی حیوان۔ مستقبل کا انسان عقیدہ، ایمان اور مسلک کا انسان ہے، نہ کہ روٹی کپڑے اور مکان کا انسان۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی معاشرہ جبر اور ضرورت کے ماتحت قدم بقدم صراط مستقیم پر ارتقاء و کمال اور انسانی اقدار کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیشہ انسانی معاشرہ اس نقطہ نظر سے ہر زمانے میں گزشتہ کی نسبت ایک قدم آگے ہے۔ ممکن ہے انسان اپنی معاشرتی زندگی کے کچھ ایسے دور طے کرے
جن میں تمام ٹیکنیکل اور فنی ترقیوں کے باوجود انسانی معنویت کے لحاظ سے اپنے ماضی کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو جائے، جیسا کہ اس دور کے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوششوں اور تحریکوں میں مجموعی طور پر مادی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے بھی ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ معنوی نقطۂ نظر سے انسان کا ارتقائی سفر یکساں اور سیدھا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے اور ایک ایسی تحریک ہے جو کبھی دائیں طرف کو کھنچ جاتی ہے اور کبھی بائیں طرف کو۔ اس میں کبھی وقفہ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ ماضی کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ مجموعی طور پر ایک ایسا سفر اور تحریک ہے جو ارتقاء اور کمال کی جانب قدم بڑھا رہی ہے۔ اسی سبب سے ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کا انسان ثقافتی حیوان ہے، نہ کہ معاشی حیوان۔ مستقبل کا انسان عقیدہ و ایمان کا انسان ہے، نہ کہ روٹی کپڑے اور مکان کا انسان۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا انسانی پہلو اپنی اصالت کی وجہ سے اس کے تولیدی، پیداواری اور اوزار کے ارتقاء کے دوش بدوش ترقی کرتا ہے، بلکہ اس کی ترقی تولیدی اوزار کی ترقی پر مقدم ہے، اور اسی ارتقاء کی بنا پر آہستہ آہستہ طبی اور سماجی ماحول سے اس کی وابستگی اور اس ماحول سے وابستہ ہونے میں کمی ہوتی جائے گی اور اس کی آزادی میں اضافہ ہوتا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ و ہدف، مسلک و مکتب اور نظریے سے وابستہ ہوتا جائے گا اور طبی اور معاشرتی ماحول پر اس کا اثر بڑھتا جائے گا۔ ماحول اس پر اثر انداز نہ ہوگا، بلکہ وہ ماحول پر اثر انداز ہوگا، اور وہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ کامل روحانی معنوی آزادی یعنی استقلال اور عقیدہ و ایمان، مکتب فکر اور نظریے سے وابستگی حاصل کر لے گا۔ اس کے باوجود کہ انسان ماضی میں ان طبیعت کی نعمتوں اور اپنے وجود کی نعمتوں سے بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا اور آج سے کہیں زیادہ اپنے وجود کی حیوانیت اور طبیعت کا غلام تھا، لیکن مستقبل کا انسان طبیعت اور اپنے وجود کی نعمتوں سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا اور ماضی کے انسان کی بنسبت اپنی حیوانی طاقتوں اور طبیعت کی قید و بند سے بھی آزاد ہوگا اور اپنے اوپر اور طبیعت پر اپنی حاکمیت کو بھی بڑھا لے گا۔ اس نظریے کے مطابق انسانی واقعیت اگرچہ انسان کی مادی اور حیوانی ترقی کے ہمراہ اور اس کے دامن میں پروان چڑھتی ہے، لیکن کسی طرح سے انسان مادی ارتقاء کا سایہ اور انعکاس یا اس کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک ترقی یافتہ مستقل واقعات ہے۔ جس طرح سے مادی پہلو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی آخری سرنوشت اور تقدیر کو اس کا اصلی ثقافتی ارتقائی سفر اور اس کی اصلی انسانی واقعیت معین کرتی ہے، نہ کہ تولیدی، پیداواری اوزار کا ارتقائی سفر۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تولید کے اوزار خود بخود ترقی یافتہ ہوتے جائیں اور انسان کی انسانیت تولیدی نظام کی توجیہ کرنے والے اوزار کی طرف بدلتی رہتی ہے، اور اس کو ترقی و تکامل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ترقی یافتہ تولیدی نظام کی تفسیر کرتی ہے، بلکہ یہ انسان کی انسانی واقعیتی ہے جو سفر کو جاری رکھتی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ تولیدی اوزار کو بھی ترقی یافتہ بناتی ہے۔ علم اور ایمان کا رابطہ، جہاں تک کہ گفتگو کے نتیجے میں ہم انسان کی انسانیت اور اس کی حیوانیت کے رابطے اور دوسرے لفظوں میں انسان کی معنوی اور ثقافتی زندگی کے ساتھ اس کی مادی زندگی کے رابطے کو سمجھ چکے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان میں انسانیت اصالت اور استقلال رکھتی ہے، اس کی صرف حیوانی زندگی کا انعکاس نہیں ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علم اور ایمان انسان کی انسانیت کے دو بنیادی رکن ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کے ان دونوں اراکین اور ان دونوں چہروں کے درمیان کس قسم کا رابطہ ہے یا کس قسم کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ تورات میں کچھ تحریفات کی وجہ سے عیسائی دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں
ایک ایسی فکر نے جڑ پکڑ لی ہے جو علم اور ایمان دونوں ہی کے لیے اچھی خاصی نقصان دہ ثابت ہوئی، اور وہ فکر یہ ہے کہ علم اور ایمان کے درمیان تضاد ہے۔ اس فکر کا سرچشمہ وہی باتیں ہیں جو تورات میں کتاب تکوین میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ باب 2 آیت نمبر 16-17 کتاب تکوین میں آدم، بہشت اور ممنوع درخت کے بارے میں یہ لفظ نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم نے آدم کو حکم دیتے ہوئے کہا، تم باغ کے تمام درختوں سے بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن اچھائی اور برائی کی معرفت کے درخت سے ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جس دن اس کو کھاؤ گے یقیناً مر جاؤ گے۔ تیسرے باب آیت 1-8 میں ہے، اور سانپ صحرا کے ان تمام حیوانات سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا جن کو خدا نے پیدا کیا تھا، اور اس نے عورت حوا سے کہا، کیا یہ حقیقتاً خدا نے کہا ہے کہ باغ کے تمام درختوں سے نہ کھاؤ؟ عورت نے سانپ سے کہا، ہم باغ کے پھلوں کو کھاتے ہیں، لیکن وہ درخت جو باغ کے بیچ میں ہے خدا نے اس کے پھل کھانے اور اسے چھونے سے منع کر دیا ہے تاکہ کہیں مر نہ جائیں۔ سانپ نے عورت سے کہا، ہرگز نہیں مرو گی، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن اس پھل کو کھا لو گی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور خدا کی طرف سے اچھائی اور برائی کو پہچان لو گی۔ اور جب عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، خوشنما اور دل پذیر نظر آتا ہے اور علم کو بڑھاتا ہے، پس اس کے پھل کو توڑ کر کھا لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس وقت دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ ننگے ہیں، پس انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے بدن کو اس سے ڈھانپا۔ اسی باب آیت 23 میں ہے، اور خدا نے بتحقیق انسان مجھ جیسا ہو گیا، نیکی اور برائی کو پہچانتا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت سے بھی توڑ کھائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو رہے۔ انسان خدا عرفان اور گناہ کے بارے میں اس کے نظریے کے مطابق خدا کا حکم یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کو نہ پہچان سکے، عالم نہ بنے۔ ممنوع درخت عرفان و آگاہی کا درخت ہے۔ انسان خدا کے حکم کو ٹھکرا کر شریعتوں اور پیغمبروں کی تعلیمات سے سرتابی کر کے عرفان و آگاہی حاصل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے خداوند عالم کی جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر تمام وسوسوں سے عرفان و آگاہی کے وسوسے ہیں، پس وسوسے ڈالنے والا شیطان وہی عقل ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جنہوں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، اور اس وقت فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور شیطان اس وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا کہ اس نے حقائق سے باخبر اللہ کے خلیفہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اور حدیث و سنت نے ہمیں بتایا کہ شجر ممنوع حرص و لالچ جیسی چیزیں تھیں، یعنی وہ چیز جو کہ آدم کو حیوانیت سے تعلق رکھتی تھی، نہ کہ ان کی انسانیت سے۔ اور وسوسہ کرنے والا شیطان ہمیشہ عقل کے خلاف اور حیوانی ہوا و ہوس و خواہشات نفسانی کے مطابق وسوسہ کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے وجود میں شیطان کا مظہر ہے وہ نفس امارہ ہے، نہ کہ انسان کی عقل۔ جی ہاں، ہم لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قسم کی چیزیں سیکھی ہیں، یہ چیزیں جو کتاب تکوین میں بیان ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں۔ یہی نظریہ ہے جو یورپ کی تہذیب کی تاریخ کو آخر کے ان 1500 برسوں میں عصر ایمان اور عصر علم میں بانٹ کر علم و ایمان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں سپارہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسلامی تہذیب کی تاریخ کو جن 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصری ترقی کے ایمان و علم کی ترقی کا وعدہ ہے، اور نمبر 2 عصر انحطاط کے علم اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ زوال آیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس غلط نظریے سے جس نے علم و ایمان
اور انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے دور رکھیں اور اندھی تقلید کرتے ہوئے علم اور ایمان کے تضاد کو ایک حتمی اور مسلم مسئلہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تحقیقی افکار کے ساتھ داخل ہوں اور عالمانہ نقطہ نظر سے بحث و گفتگو کریں۔ کیا واقعاً انسانیت کے ان دو ستونوں میں سے ہر ایک کسی ایک زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ آدھا انسان رہنے پر مجبور ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں صرف آدھی انسانیتی کا مالک ہو؟ کیا انسان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان دو بدبختیوں میں سے ایک بدبختی سے دوچار رہے؟ جہل اور نادانی سے پیدا ہونے والی بدبختیاں اور بے ایمانی سے پیدا ہونے والی بدبختیاں۔ یہ بات بعد میں واضح ہوگی کہ ہر ایمان خواہ مخواہ ایک خاص قسم کی فکر انگیز دنیا اور وجود و ہستی کے بارے میں کسی مخصوص نظریے کے گرد مخصوص نظریے کی بنیاد پر قائم ہے، اور بلا شک و شبہ دنیا کے بارے میں بہت سے نظریے اور تفسیریں اگرچہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد بن چکی ہیں، لیکن چونکہ منطقی اور علمی اصول سے سازگار نہیں ہیں، لہذا مجبوراً ان نظریوں کو ٹھکرا دینا پڑے گا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بحث تو اس بات میں ہے کہ کیا دنیا کے بارے میں اس قسم کا نظریہ اور فکر انگیز وجود اور ہستی کے سلسلے میں اس قسم کی تفسیر موجود ہے یا نہیں، جس کی پشت پناہی علم و فلسفہ اور منطق کے جانب سے بھی ہوتی ہے، اور جو ایک سعادت بخش ایمان کے لیے ایک مستحکم بنیاد بھی بن سکے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس طرح کی فکر اور جہاں بینی موجود ہے تو پھر انسان ان دو بدبختیوں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے پر مجبور نہ ہوگا۔ علم اور ایمان کے رابطے میں دو پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کیا کوئی ایسا نظریہ اور تفسیر موجود ہے جس سے ایمان اور مقصد کے چشمے پھوٹتے ہوں اور منطق بھی اس کی تائید کرتی ہو، یا یہ کہ علم و فلسفہ ہمیں جس قدر افکار عطا کرتا ہے سب کے سب ایمانوں، امیدوں، خوش فہمیوں اور دل بستگیوں کے مخالف ہیں، اور یہ وہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں بعد میں جہاں بینی کے عوض سے گفتگو کی جاتی ہے۔ دوسرا پہلو انسان پر ایک طرف سے ایمان اور دوسری طرف سے علم کی تاثیرات سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا علم ایک چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایمان اس کی مخالف سمت کی جانب۔ علم ہم کو ایک ڈھنگ سے بنانا چاہتا ہے اور ایمان اس کے برخلاف کسی اور ڈھنگ سے۔ علم ہم کو ایک سمت لے جاتا ہے لیکن ایمان کسی اور طرف، یا یہ کہ علم و ایمان ایک دوسرے کا تکملہ اور متمم ہے۔ علم ہمارے آدھے وجود کو سنوارتا ہے اور ایمان اسی کے مطابق ہمارے بقیہ آدھے وجود کو سنوارتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ علم ہمیں کیا دیتا ہے اور ایمان کیا عطا کرتا ہے۔ علم ہم کو روشنی اور توانائی عطا کرتا ہے اور ایمان عشق و امید و حرارت۔ علم اوزار بناتا ہے اور ایمان مقصد علم شریعت دیتا ہے، اور ایمان جہد و سمت معین کرتا ہے، علم توانائی حاصل کرتا ہے، اور خوبیاں، اور جو ایمان خوب سے خوب تر کا خواہاں ہے، علم نمایاں کرتا ہے کہ کیا ہے، اور ایمان الہام کر دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ علم بیرونی انقلاب ہے اور ایمان اندرونی انقلاب۔ علم دنیا کو دنیا آدمیت بناتا ہے اور ایمان روح کو روح آدمیت۔ علم انسانیت کے وجود کو افقی شکل میں وسعت دیتا ہے اور ایمان عمومی شکل میں عروج دیتا ہے۔ علم طبیعت ساز ہے اور ایمان انسان ساز۔ علم بھی انسان کو طاقت بخشتا ہے اور ایمان بھی، لیکن علم مفضل طاقت عطا کرتا ہے اور ایمان متصل طاقت۔ علم حسن ہے اور ایمان بھی حسن ہے۔ علم عقل کا حسن ہے اور ایمان روح کا حسن ہے۔ علم افکار کی خوبصورتی ہے اور ایمان احساسات کی خوبصورتی۔ علم بھی انسان کو امن و امان دیتا ہے اور ایمان بھی، ایمان بھی
علم بیرونی امنیت دیتا ہے اور ایمان داخلی امنیت۔ علم انسان کو بیماریوں، زلزلوں، طوفانوں کے ہجوم کے مقابلے میں محفوظ رکھتا ہے، اور ایمان اضطرابوں، تنہائیوں، بے پناہیوں کے احساس اور بے مقصدیت کے خیالات کے مقابلے میں علم دنیا کو انسان کے لیے سازگار بناتا ہے، اور ایمان انسان کو انسان سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ انسان کو علم و ایمان کی ایک ساتھ ضرورت نے دیندار اور بے دین مفکروں کو گہری سوچ میں ڈال دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس دور کی بشریت 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ نمبر 1 دنیا کی ایک روحانی تفسیر، نمبر 2 فرد کی روحانی آزادی، نمبر 3 اور ایسا بنیادی اصول جو عالمی تاثیر رکھتا ہے تاکہ بشری معاشرے کی ارتقاء کو روحانی بنیادوں پر تفسیر کرے۔ اس میں شک نہیں کہ نئی مغربی تہذیب نے ان میدانوں میں مثالی اور فکری مشینریاں تاسیس کی ہیں، لیکن تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو حقیقت عقل محض کے ذریعے حاصل ہوئی ہو، اس میں اس زندہ اعتقاد کی حرارت نہیں پائی جا سکتی ہے جو صرف شخصی الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل محض نے نوع بشر پر کوئی خاص اثر نہیں چھوڑا۔ حالانکہ دین ہمیشہ افراد کے ارتقاء اور انسانی معاشرے کی تبدیلی کا سبب رہا ہے۔ یورپ کی مثالی پسندی کبھی بھی ایک زندہ محرک کی شکل میں اس کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ وہ سرگردہ خوری ہے جو متصادم ڈیموکریسیوں کے درمیان اپنے کو تلاش کر رہی ہے۔ ان کا کام سرمایہ داروں کے مفاد کی خاطر غریبوں کو صرف احتسال کرنا ہے۔ یقین مانیے کہ آج کا یورپ انسانی اخلاق کے ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑا روڑا ہے۔ دوسری طرف مسلمان وحی کی بنیاد پر استوار ایسے اعلیٰ مطلق مقاصد اور افکار کے مالک ہیں جو زندگی کی عمیق ترین گہرائیوں سے بیان ہوتے ہیں، لہذا اس کے ظاہری ہونے کو باطنی رنگ دے دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے زندگی کی روحانی بنیاد ایک اعتقادی امر ہے، اور اس عقیدے کے دفاع کی خاطر بہت آسانی سے اپنی جان کو فدا کر دیتا ہے۔ احیاء فکر دینی اور اسلام، ترجمہ احمد آرام، صفحہ نمبر 203۔ تاریخ تمدن کا مشہور مؤلف ویل ڈورنیٹ لا مذہب ہونے کے باوجود کہتا ہے، پرانی دنیا کا نئی مشینی دنیا کے ساتھ اختلاف صرف وسائل اور ذرائع کے لحاظ سے ہے، نہ کہ مقاصد کے لحاظ سے ہے۔ اگر ہماری تمام ترقیاں اہداف و مقاصد کی فلاح و بہبود کے بجائے صرف اسلوبوں اور وسیلوں پر ہی کی اصلاح ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ لذات فلسفہ، صفحہ نمبر 292۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، دولت و ثروت تھکا دیتی ہے، عقل و حکمت ٹھنڈی اور ہلکی روشنی ہے، لیکن عشق ہے جو ناقابل بیان سخاوت کے ساتھ دلوں کو حرارت بخشتا ہے۔ لذات فلسفہ، صفحہ نمبر 135۔ آج اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سائنسزم محض علم پسندی اور خالص علمی تربیت انسان کو سنوارنے سے عاجز ہے۔ خالص علمی تربیت انسان کو آدھا انسان بناتی ہے، نہ کہ کامل انسان۔ اس تربیت کا نتیجہ انسان کا خام مواد ہے، نہ کہ سنوارا ہوا انسان۔ یہ طاقتور اور قوی انسان بناتی ہے، نہ کہ صاحب فضیلت انسان۔ ایک بودھی انسان بناتی ہے، نہ کہ چند بودھی انسان۔ آج ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ علم محض کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایمانی اور ارمانی خلا انسان کو تہدید کر رہا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس خلا کو فلسفے کے ذریعے پور کر دیں۔ بعض لوگوں نے ادب و ہنر اور انسانی علوم کا دامن پکڑا، اور ہمارے ملک میں بھی اس روحانی اور ایمانی خلا کو بھرنے کے لیے کم و بیش
انسان نواز ثقافت مخصوصاً مولوی اور سعدی و حافظ کے ادب جیسے عرفانی ادب کی پیشکش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ ان ادیبوں نے اپنی روح کشش اور جاذبیت کو مذہب سے حاصل کیا ہے۔ ان ادبیات کی انسان نواز روح وہی اسلامی و مذہبی روح ہے، ورنہ اس دور کا نیا ادب انسان نوازی کے اتنے سارے دعوے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس قدر سرد، بے جان اور بے جاذب ہے؟ اس میں کشش کیوں نہیں ہے؟ ہمارے عرفانی ادب کے مفاہیم دنیا اور آخرت کے بارے میں طرز تفکر کی پیداوار ہیں کہ یہ طرز تفکر وہی اسلامی طرز فکر ہے۔ اگر ان ادبی شاہکاروں میں سے اسلامی روح کو نکال دیا جائے تو بے جان و مردہ جسم اور کوڑا و کرکٹ کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا۔ ویل ڈورینٹ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو اس خلا کا احساس کرتے ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ادب و فلسفے و ہنر کی پیشکش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے اسکولوں اور یونیورسٹی کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ زیادہ تر اسپینسر 19ویں صدی کا مشہور انگریز فلسفی کے تربیتی نظریے کی وجہ سے ہے۔ وہ تربیت کی تعریف میں کہتا ہے کہ تربیت یعنی انسان کو اس کے ماحول سے سازگار کر دینا۔ یہ تعریف بے جان اور میکانکی ہے اور اس کا سر چشمہ میکانکی فلسفہ ہے اور خلاق روح و ذہن اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے کالج نظری اور میکانکی علوم سے بھر گئے ہیں، لیکن ادب و تاریخ و فلسفے کے موضوعات سے خود ان کے بقول یہ بے فائدہ ہیں، خالی ہو گئے ہیں۔ وہ تربیت جو صرف علمی ہو، اس کا نتیجہ اور محاصل اوزار کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہ عمل انسان کو حسن سے بیگانہ اور حکمت سے جدا کر دیتا ہے۔ دنیا کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسپینسر کی کوئی کتاب ہی نہ لکھتا۔ لذات فلسفہ صفحہ نمبر 206۔ تعجب ہے باوجود اس کے کہ ویل ڈورینٹ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ موجودہ خلا سب سے پہلے مقصد کا خلا ہے، مقصدوں، غایتوں اور ارمانوں کے میدان میں خلا ہے۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جو مقصدیت پسندی پر جا کر ختم ہوا ہے، اور باوجود یہ کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ خلا ایک قسم کے تفکر اور انسانی اہداف و مقاصد پر ایک قسم کے ایمان کا خلا ہے۔ وہ یہ بھی گمان کرتا ہے کہ ہر قسم کی معلومیت کے ذریعے سے چاہے وہ خیالات کی دنیا سے آگے نہ بڑھتی ہو، اس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ تاریخ و ہنر، حسن و شعر اور موسیقی میں سرگرم ہو جانے کے ذریعے ایک ایسی خلا کو بھرا جا سکتا ہے جو انسان کی ارمان خواہی اور اعلیٰ مقاصد کی طلبگار فطرت کی گہرائیوں سے پیدا ہوتا ہے۔